السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے سورۃ العادیات۔ سورۃ العادیات کی تفسیر ہم دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہر سال رمضان میں کچھ نہ کچھ سورتوں کی تفسیر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پچھلے سال سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور اسی طرح سورہ زلزال، سورہ ناس، سورہ فلق، اس طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی سورتوں کی تفسیر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ سورۃ العادیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے ہم انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، یہ بھی سورۃ العادیات بہت سارے مسلمانوں کو یاد ہے اور چھوٹی سورت ہے، جیسا کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ 11 آیتیں ہیں۔ ان 11 آیتوں کو آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ پہلی آیت والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، یعنی یہ بھی گھوڑوں کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں پتھروں پر تو ان کے پیروں سے آگ نکلتی ہے، آگ کی چنگاریاں نکلتی ہے۔ تو یہ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ یہ گھوڑے جب مٹی میں دوڑتے ہیں، ریتی میں دوڑتے ہیں تو مٹی، گرد و غبار اڑتی ہے، دھول اڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ جب وہ دوڑتے ہیں، جنگ کے لیے جاتے ہیں تو جنگ میں، جہاد میں گھوڑے فوجوں کے اندر گھس جاتے ہیں، فوجوں کے بیچ میں جا کے گھوڑے گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ان 5 آیتوں میں گھوڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد 6ویں آیت میں اللہ تعالیٰ اب انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یقیناً انسان رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہاں ہم لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے، ان آیتوں کو میں سمجھانے سے پہلے اب پہلی آیت اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اللہ گھوڑوں کی قسم کیوں کھا رہا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی چیزوں کی قسم کھایا۔ والعصر، زمانے کی قسم، والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ زیتون کی بھی قسم کھایا۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اصل میں انسان ہم بھی قسم کھاتے ہیں۔ ہم قسم کیوں کھاتے؟ کب کھاتے قسم؟
ہم قسم اس لیے کھاتے کہ سامنے والا اگر کوئی میری بات نہیں مان رہا تو اس کو منوانے کے لیے میں قسم کھاتا ہوں۔ ہم سب بھی سامنے والے کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ توجہ دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے، اور اس چیز کی عظمت بتانے کے لیے، جس کی وہ قسم کھا رہا ہے اس چیز کی عظمت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی ربوبیت کی دلیل بتانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ تعالیٰ سورج کی قسم کھا رہا، چاند کی قسم کھا رہا، یعنی اپنی ربوبیت کی نشانی، یعنی اللہ ہے، اس چیز کو اگر دیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو دیکھو چاند کو، دیکھو سورج کو، سورج کیسے چل رہا ہے، چاند کیسے چل رہا ہے، چاند کے اندر روشنی کیسے آ رہی ہے، یہ تمام چیزیں خود بخود تو نہیں بن رہی ہے، نہیں چل رہی ہے، یہ تمام چیزوں کو دیکھنے سے تمہیں یقین آ جائے گا کہ اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا کوئی تو ہے، وہی اللہ ہے۔ اللہ کی ربوبیت اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے اس طرح سورج اور چاند کی قسم کھاتا، بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، اللہ جس کی چاہے قسم کھا لے، لیکن ہم انسان صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ بہت سارے لوگ ماں کی قسم، بچوں کی قسم اور بہت ساری چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ ہم انسان کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، کسی بھی چیز میں ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، بچوں کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم قسم کھائیں گے تو پھر یہ شرک ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ چاہے جس کی بھی قسم کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی عظمت بتانے کے لیے، اپنی ربوبیت منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، لیکن ہم انسان صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور گھوڑوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت تک گھوڑا برکت والا جانور ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، گھوڑا برکت والا جانور ہے، گھوڑے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ آج تو گھوڑے نہیں ہے، گھوڑے کی جگہ آج ہمارے پاس دوسری گاڑیاں آ گئی ہیں، سواریاں آ گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں گھوڑا بہت زیادہ کام کرتا تھا، سواری اور محنت اور جنگوں میں جانا، سفر کرنا، ان تمام چیزوں کے لیے گھوڑوں کا استعمال ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر گھوڑے کی قسم کھایا۔ اب دیکھو جیسا کہ شروع کے 5 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ گھوڑے کی کچھ صفتیں بتایا۔ ان 5 آیتوں سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے یہ میں آخر میں بتاؤں گا، لیکن 6ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر گھوڑے کے بارے میں جو باتیں بتا رہا ہے، ان 5 آیتوں میں گھوڑا ہانپتے ہوئے دوڑتا ہے، گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے پیروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، آگ نکلتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ صبح کے وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی جہاد کے لیے نکلتے، کسی قوم کے اوپر اگر حملہ کرنا ہوتا تو صبح کے وقت ہی نکلتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، یعنی یہی گھوڑے جو صبح کے وقت نکلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بس وہ جب نکلتے ہیں تو گرد و غبار اڑاتے ہوئے نکلتے ہیں، پھر اس کے ساتھ وہ فوجوں میں گھس جاتے ہیں تو بیچ میں گھس جاتے ہیں، جب جنگ کے لیے جاتے ہیں تو فوجوں کے اندر بیچ میں گھس جاتے ہیں گھوڑے۔ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ ان 5 آیتوں میں گھوڑوں کے بارے میں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ 6ویں آیت میں کہتا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں جو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان تو ناشکرا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کا ذکر کرنے کے بعد انسان کا جو ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ وہ گھوڑا جو وفادار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے گھوڑا، اور تھوڑا سا چارہ کھاتا ہے تو اپنے مالک کے لیے کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گھوڑے کے لیے کھلاتا ہی کیا اس کا مالک گھاس کھلاتا ہے، یا اس کے علاوہ تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے جو وہ کھانے کی چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن مزے کی چیزیں تو نہیں کھاتا گھوڑا، لیکن وہ تھوڑا سا چارہ کھا کے اپنے مالک کے آنکھوں کے اشارے سمجھتا ہے گھوڑا۔ صرف آنکھوں سے اگر اشارہ کر دیا مالک تو گھوڑا دوڑنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ اتنا وفادار ہو کے تھوڑا سا چارہ کھا کے گھوڑا اپنے مالک کے لیے مرنے کے لیے، یعنی جنگوں میں جب جاتا ہے تو اسے معلوم ہے تلوار گھوڑے پہ بھی لگ سکتا ہے، تیر گھوڑے پہ بھی لگ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
کئی چیزیں ویڈیو کے ذریعے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو گھوڑے ان کے پیر کٹ جاتے ہیں، ان کے جسم میں کئی نشانات، تیر کے نشانات پڑ جاتے ہیں، تلوار کے نشانات پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی گھوڑے بھی مر جاتے ہیں۔ تو گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری میں خود اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو گھوڑا وفادار جانور ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کو کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا، مر جاتا، کٹ جاتا، لیکن گھوڑا بے وفائی نہیں کرتا۔ تو اے انسان، تیرے رب کے تیرے اوپر کتنے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ انڈیل دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں تجھ پر ہے، لیکن تو اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ گھوڑے کی وہ 5 صفاتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 6ویں آیت میں کہتا ہے کہ تو اپنے رب کا ناشکرا کیوں بنا؟ جب گھوڑا تھوڑا سا چارہ کھا کر اپنے مالک کا اتنا وفادار بن جاتا ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن تو اللہ کی اتنی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود تو کیوں ناشکرا بنا؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، مثال دے کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے ہمیں۔ اللہ تجھے انسان بنایا، اللہ تجھے انسان بنایا، اللہ چاہتا تو تجھے کوئی گدھا بھی بنا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم نعمتیں گنیں گے، اللہ کی ہم نعمتیں بھی گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں کہتا ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم گن بھی نہیں سکتے، اس کا شکریہ ادا کرنا تو دور، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں انسان بنایا، اس فتنے والے دور میں اللہ تعالیٰ مسلمان بھی بنایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس فتنے والے دور میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دیا، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی نعمتیں اپنے جسم میں ہم دیکھیں گے تو ہاتھ، پیر، دل، دماغ، کان، آنکھ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو آج ہم گن بھی نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ لقمان اگر ہم نکال کر دیکھیں گے اور آیت نمبر 20 اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو بھرپور دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اے انسان تیرے لیے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں زمین میں جتنی چیزیں ہیں، جو بھی جاندار چیز ہے اور جو بھی بے جان چیز ہے، سب انسان کے لیے ہے۔ زمین میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، اور یہ زمین ہے، یہ گھاس ہے، یہ درخت ہے۔ آسمان میں جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، بارش ہے، یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہے؟ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ سورج بھی نہیں ہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، ہوائیں نہیں چلتی تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، بارش نہیں برستی تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، درخت اگر نہیں ہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ درختوں میں الگ الگ قسم کے پھل، الگ الگ قسم کے فروٹ، اس کے علاوہ کھانے کی چیزوں میں کتنی قسمیں ہیں۔ ہم چاول بھی کھاتے ہیں، باریک چاول بھی کھاتے ہیں، موٹے بھی کھاتے ہیں، باسمتی کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، جواری کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ کھانے کی چیزوں میں بھی اتنی ویرائٹیاں ہمارے پاس ہے، پینے کی چیزوں میں بھی اتنی ویرائٹیاں ہیں، اور چاول بھی بنتا ہے تو وہ چاول میں بھی کئی الگ الگ قسم کے ٹیسٹ، الگ الگ قسم کے مزے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تجھے دیا، لیکن گھوڑے کو دیکھ، اس کے کھانے کی چیزوں میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ کوئی جانور کو ہم دیکھتے ہیں، جانور جب کھاتا ہے تو گھاس کھاتا ہے، اس کے گھاس میں کیا ٹیسٹ ہے؟ کبھی ٹیسٹ کر کے دیکھو، گھاس تھوڑا سا منہ میں لے کے دیکھو، چبا کر دیکھو، اس میں کون سا ٹیسٹ ہے؟ اس کے مقابلے میں ہم جو کھاتے ہیں اس میں کتنی ویرائٹیاں ہیں، کتنے ٹیسٹ ہے۔ اتنی ساری چیزیں تم کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے کام کر رہی ہے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے کیوں بنے؟ اتنی تمام چیزیں کھانے کے باوجود، استعمال کرنے کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کی ناشکرے کیوں بنے؟ اگر ہم لوگ قرآن میں غور کرتے ہیں، شیطان جو ہمارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک چیلنج کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا تھا، کیا؟
اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتا ہے آیت نمبر 16 اور 17 میں قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اے اللہ، میں حملہ کروں گا اس انسان پر، تو اس انسان کو جو بنایا نا اس کے اوپر حملہ کروں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اور اللہ تو دیکھے گا ان میں سے اکثر لوگ تیرے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے، تیری ناشکری کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عادیات کی آیت نمبر 6 میں کیا بول رہا؟ پورے گھوڑے کی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا کہ اے انسان تو ناشکرا کیوں بنا؟ اب یہاں پر شیطان بھی کیا بولا تھا اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرتے ہوئے، اے اللہ تو جو بنایا نا ان میں سے اکثر لوگوں کو میں تیرا ناشکرا بناؤں گا، اور شیطان جیسا بولا ویسا بنا کے چھوڑ رہا ہے، اور ہم لوگ شیطان کی چال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں کہتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 13 اگر ہم 20 اگر نکال کر دیکھیں گے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کے ایک جماعت کے۔ شیطان جو بولا وہ سچ کر کے دکھایا۔ شیطان بولا اکثر لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو میں تیرا ناشکرا بناؤں گا، اور وہ سچ کر کے دکھایا۔ آج زیادہ تر لوگ انسانوں میں اللہ کے ناشکرے ہی ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے بہت کم ہی لوگ ہیں۔ پھر اسی سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر اگر آپ 20 بھی نکالیں گے 13 بھی نکالیں گے، اللہ تعالیٰ شیطان کی بات، شیطان جو کہا اللہ تعالیٰ سے وہ تو سچ کر دیا، لیکن اے انسان تو کیوں اللہ تعالیٰ کا ناشکرا بنا؟ آپ دیکھیں گے ناشکری، اصل میں شکر گزاری کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شکر گزاری 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے نعمتوں کا اعتراف کرنا، اور دوسرا دل میں نعمت دینے والے کی قدر کرنا، اور تیسرا بدن سے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا۔ یہ ہے اصل شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں جو ہم کو دیا، آنکھ دیا، کان دیا، دل دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، جو کچھ بھی اولاد دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کے تعلق سے زبان سے ان نعمتوں کا اعتراف کرنا، اللہ تو نے دیا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اس طرح زبان سے بولنا۔ پھر اسی طرح دوسری چیز دل میں اس نعمت دینے والے کی قدر کرنا، نعمت دینے والا اللہ ہے، اللہ دیا مجھے یہ نعمت، اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ اور تیسری چیز بدن سے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا۔ آنکھ اللہ دیا تو اللہ تعالیٰ دیے سو اس آنکھ کا صحیح استعمال ہو، اللہ تعالیٰ کان دیا تو کانوں کا صحیح استعمال ہو، دل دیا تو دل کا، ہاتھ دیا تو ہاتھ کا صحیح استعمال ہو، اللہ تعالیٰ زبان دیا تو زبان کا صحیح استعمال ہو۔ تو جو بھی نعمت اللہ دیا اس کا صحیح استعمال کرنا۔ اللہ اولاد دیا تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس اولاد کی صحیح تربیت کر کے اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ شکر ہے، یہ شکر ہے۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو پھر یہ ناشکری ہوگی، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو سورہ عادیات کی آیت نمبر 6 میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ لکنود کا جو لفظ ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ناشکرا اور نافرمان، نمک حرام، شکر کم اور شکایت زیادہ کرنے والا، مشکلات کا ہر وقت ذکر کرے لیکن نعمتوں کا نام بھی نہ لے، اس کو بولتے ہیں لکنود، ناشکرا۔ ہم لوگ ہمیشہ شکوے شکایتیں تو زیادہ کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے۔ ہم لوگ شکایتیں تو بہت زیادہ کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ ہمارے زندگی میں جو مشکلات آئے ان مشکلات کا ذکر تو زیادہ کرتے ہیں، کوئی بھی ملتے ہیں تو ہمیشہ کیا کرنا جی، یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ غم ہے، یہ غریبی ہے، ہاں یہ قرض ہے، یہ ایسا ہے، یہ نو بیمار ہے، ایسا ویسا، گھر میں یہ تنگی چل رہی، یہ پریشانی چل رہی۔ ہم مشکلات کا تو زیادہ ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اگر ہم دیکھیں گے ہماری زندگی میں جو نعمتیں ہم کو ملی ہے
کئی لوگ ایسے ہیں ان نعمتوں کے لیے بہت زیادہ ترستے ہیں، جیسا کہ میں پچھلے درس میں بھی بولا، آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو صرف اپنے کانوں سے امی اور ابو لفظ سننے کے لیے ترستے ہیں۔ جن کو اولاد نہیں ہے وہ لوگ ترستے ہیں اپنی زبان اپنے کانوں سے یہ لفظ سننے کے لیے، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اولاد جیسی بڑی عظیم نعمت ہے۔ 3 ٹائم کا کھانا تو ہم کھا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کئی لوگ ہیں آج رمضان میں ہم صرف 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے ہیں، لیکن کئی لوگ ہیں جن کا پورا سال ہی ایسے گزر رہا ہے، ہر دن ہی وہ 12 سے 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، کھانے کے لیے کھانا تک ان کو صحیح نصیب نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ ہم کو جو دیا ان چیزوں کے اوپر تو ہماری نظر نہیں رہتی، لیکن اللہ جو ہم کو نہیں دیا ان کو دیکھتے ہوئے ہم ہمیشہ پریشان رہتے۔ اللہ ان کو اتنی بڑی گاڑی دیا، اتنا بڑا گھر دیا، اللہ ان کو یہ دیا وہ دیا، ہمارے کو وہ چیز ابھی نہیں دیا بول کے ہم پریشان ہوتے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہاں پر اصل میں اس آیت میں 3 بڑی اہم چیزیں اللہ تعالی ہم کو سکھا رہا۔ وہ چیز کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالی یہاں پر بتا رہا کہ ایک انسان کی بیماری ہے، ایک انسان کی بیماری ہے، اور دوسری چیز وہ انسان کی اس بیماری کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتا رہا، اور اس کے بعد اس بیماری کا علاج کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہا اس صورت میں۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے انسان کی بیماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھ کے وہ شکر نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ شکایتیں کرتے رہتا ہے، یہ اس کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی زیادہ کرتا ہے، اللہ دیے سو نعمتوں کو یاد کر کے اس کی قدر کر کے اس کی اطاعت کرنا، اس کا حکم ماننا چھوڑ کے، اس کی شکر گزاری چھوڑ کے وہ ہمیشہ ناشکری شکوے شکایتیں کرتے ہوئے رہتا، یہ انسان کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو سمجھا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت سورہ عادیات آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ کس چیز پر گواہ ہے؟ جو وہ ناشکری کر رہا نا اس پر وہ خود بھی گواہ ہے، اسے بھی معلوم، ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، بہت کم لوگ کرتے لیکن کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا جیسا شکریہ ادا کرنا ہے ہم لوگ ویسا نہیں کر رہے۔ اگر جو لوگ دنیا میں اقرار نہیں بھی کریں گے لیکن قیامت کے دن انہیں اقرار کرنا پڑے گا، وہ لوگ قیامت کے دن اقرار کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے۔ اس کی دلیل سورہ زمر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ دے رہا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، میں جیسا اللہ کا شکریہ ادا کرنا تھا نہیں کرا، جیسے اللہ کی عبادت کرنا تھا ویسے نہیں کرا، جیسے اللہ کو راضی کرنا تھا ویسا نہیں کرا، ہائے افسوس میں نے کوتاہی کی، میں غلطی کیا۔ یہ قیامت کے دن افسوس کرے گا، انسان افسوس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہا ہے اس آیت میں کہ انسان جو ناشکری کر رہا ہے اس پر وہ خود گواہ ہے، وہ ناشکری کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگلی آیت میں سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ دیکھو پہلی چیز اللہ بیماری بتا دیا، بیماری کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکری کر رہا ہے۔ بیماری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے، یہ وجہ ہے۔ مال کی محبت فطری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا کہ مال کی محبت تو فطری ہے، اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈال دیا مال کی محبت، ہر ایک کے دل میں مال کی محبت ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہو، بہت بڑا پہاڑ بھی اگر سونے کا مل جائے، سونے کا ایک بہت بڑا باغ بھی مل جائے، وادی پوری کی پوری سونے کی مل جائے، انسان چاہے گا کہ ایسی وادی ایک اور میرے پاس ہوتی تو اچھا تھا۔ جو غریب ہے وہ سوچے گا اور تھوڑا میرے پاس زیادہ مال ہوتا تو اچھا تھا، جس کے پاس مال ہے لکھپتی ہوتا تو میں اچھا تھا، لکھپتی سوچتا کہ کروڑ پتی ہوتا تو اچھا تھا، کروڑ پتی سوچتا کہ اس محلے کا اس علاقے کا میں سب سے بڑا امیر ہوتا تو اچھا تھا، جب علاقے کا امیر بن جاتا تو سوچتا کہ میں پورے اسٹیٹ کا سب سے زیادہ امیر بنتا تو اچھا، اسٹیٹ کا اگر بن جاتا تو سوچتا کہ اس ملک کا اس ہندوستان کا سب سے بڑا امیر میں ہی بن جاتا تو اچھا تھا، جب ایک ملک کا بھی امیر بن جاتا تو سوچتا کہ ورلڈ میں سب سے نمبر 1 امیر میں بن کے رہوں،
میں بن کے رہوں، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہتے ہیں انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہوتی تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہو، اور اگر اس کا منہ، اس کا پیٹ جو ہے مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بھرتا، اس کا پیٹ مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بھرتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ کتنا بھی مال ہے تو اور ہونا اور ہونا اور ہونا، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کا پیٹ بھرتا ہے کب؟ اس کا منہ بھرتا ہے کب؟ جب وہ مر جاتا ہے، مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، تبھی اس کا پیٹ بھرتا۔ لیکن جتنے دن زندہ رہتا اس کی خواہش اور زیادہ ہونے کی خواہش رہتی ہے۔ یہ اصل میں وجہ ہے، یہ اصل میں وجہ ہے جو انسان آج اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ میری امت کا فتنہ مال ہے، ترمذی کی روایت۔ اس امت کا ایک فتنے تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک فتنہ مال ہے۔ مال کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہوں گے، مال کی وجہ سے بہت سارے حرام کام ہوں گے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دیکھیے، مال کا ہونا یا مال کمانا یا لکھپتی کروڑ پتی بننا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس مال کا غلط استعمال کرنا یہ برا ہے۔ خوب کماؤ، اسلام منع نہیں کرتا، خوب مالدار بنو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس مال کا صحیح استعمال کرو، اس مال کا، اس پیسے کا حق بھی ادا کرو، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی دلیل قرآن سے بھی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں کیا بولا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کون سی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہا؟ جمعہ کے دن نماز مکمل ہو گئی، نماز پڑھ لیے تو پھر جاؤ اپنے کاروبار میں، جاؤ اپنے دکانوں کو کھولو، جاؤ محنت کرو، مزدوری کرو، جو کام کرنا ہے کرو، نماز پڑھ لے کے گھروں میں بیٹھو نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ خوب کماؤ، پیسے کمانے سے منع نہیں کرتا اسلام، قرآن تو کہتا ہے کہ کماؤ، اچھے کروڑ پتی بنو، مالدار بنو، بہت اچھی چیز ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی جا کے کام کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ غریب رہو نہیں بول رہا، لیکن اس مال کو حلال طریقے سے کماؤ، اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس مال کو دل میں نہ بٹھاؤ، اس مال کے غلام نہ بن جاؤ، دل اس کا غلام نہ بنے، اور اس مال کی وجہ سے تمہارے اندر تکبر نہ آ جائے، اس مال کی وجہ سے تمہارے اندر گھمنڈ نہ آ جائے، اس مال کی محبت میں دوسرے لوگوں کو، غریب لوگوں کو حقیر نہ سمجھنے والے بن جاؤ، اس مال کی تکبر میں تم دوسروں پر ظلم کرنے والے ظالم نہ بن جاؤ۔ اگر ایسا ہے تو پھر مال کمانا تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ کاروبار کے لیے آج نماز چھوڑ دیتے ہیں، مال کے لیے آج نماز چھوڑ دیتے ہیں، جائیداد کے لیے آج رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، مال کی محبت میں زکوٰۃ چرا لیتے ہیں، تو پھر یہ مال فتنہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج اکثر نمازوں کو چھوڑنے والے کس لیے نمازوں کو چھوڑ رہے؟ مال کی محبت میں، پیسے کی محبت میں۔ دکان بند کرنا بڑا مشکل ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا تو۔ جائیداد کے لیے رشتوں کو توڑ دینا تو بڑا آسان ہو گیا ہے۔ پراپرٹی کے لیے سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں، سگی بہنوں کو جائیداد سے بے دخل کرنے کے لیے لڑائیاں، جھگڑے، کورٹ کیس، بلکہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان اتنے زیادہ لڑائیاں، اتنے زیادہ دشمنیاں، کورٹ کیس، بلکہ قتل تک بات چلے جا رہی۔ ماں باپ کو قتل کر دو تو جائیداد ہماری ہو جائے گی، چھوٹے بھائی کو قتل کر دو تو حیث و پراپرٹی پوری مجھے مل جائے گی۔ بڑے بھائی کی یہ خواہش ہے۔ آج مال کے پیچھے، مال کی محبت میں رشتوں کو توڑا جا رہا ہے، رشتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ مال فتنہ ہے، یاد رکھو۔ تو اس لیے آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ اسی رمضان میں کئی لوگ زکوٰۃ دیتے، لیکن کئی لوگ زکوٰۃ چراتے بھی ہیں، مال کی محبت میں زکوٰۃ چرا لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، زکوٰۃ دیے تو چلے جاتا، ختم ہو جاتا، اس لیے چرا لو، چھپا لو، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے لوگ۔ تو یاد رکھو، ایسے لوگوں کے لیے پھر مال فتنہ ہے۔ اور جو لوگ مال زیادہ ہے بول کے فضول خرچی کرتے ہیں، مال زیادہ ہے بول کے مال کی محبت میں فیشن پرستی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، شادیوں میں اڑاتے ہیں، ایک طرف غریب بھوکا مرتا ہے تو دوسری طرف امیر کی بیٹیوں کے شادیوں میں، بیٹوں کے شادیوں میں لاکھوں روپے اڑتے ہیں، 10 قسم کے کھانے، لاکھوں روپے کے فنکشن ہالز، ویڈیوگرافی، ناچ گانا،
لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے کروڑوں کے لاکھوں کے خرچے کرتے ہوئے آج شادیوں میں اڑا رہے. تو اس طرح مال کی محبت میں فضول خرچی کرو گے، مال کی محبت میں بے حیا بے شرم بنو گے، اور جتنے زیادہ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، جتنا زیادہ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، جتنے زیادہ لوگ مالدار ہوتے ہیں، انہی لوگوں کے طرف سے یہ دکھاوا، یہ فیشن پرستی بھی بڑھتے ہوئے نظر آ جاتی. جتنا زیادہ مالدار ہوتا ہے اتنے کم کپڑے پہنتے ہوئے آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو یاد رکھو، یہی مال کی محبت جو ہے، یہی مال کی محبت فتنہ بنتی ہے اگر مال کا صحیح استعمال نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا اس آیت میں؟ بیماری یہ ہے کہ انسان اللہ کا ناشکرہ بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت زیادہ بیٹھ گئی ہے. اب اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اب علاج بھی بتا رہا. دیکھو، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب خبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر کر دی جائیں گی. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا. اب دیکھو علاج کیا ہے. اس مال کی محبت سے نکلنا اگر چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم موت کو یاد رکھو، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد رکھو. اللہ تعالیٰ یہاں پر علاج بھی بتا دیا. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب خبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا؟ جو کچھ بھی ہے، قیامت کا دن جب آئے گا، جتنے مردے مرے تھے سب کے سب اٹھا دیے جائیں گے، سب کے سب زندہ ہو کر نکلیں گے. کیا اسے یاد نہیں ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے. پھر اس دن کیا ہوگا؟ اس دن سینوں کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر کر دی جائیں گی. مطلب کیا ہے جی؟ اس دن صرف اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو اعمال کر رہے ہیں، ظاہری اعمال، انہی اعمال کے بارے میں ہی سوال نہیں کرے گا، یہی اعمال نہیں دکھائے گا، بلکہ سینوں کے اندر جو چیزیں ہم چھپا کے رکھے وہ چیزیں بھی ظاہر ہو جائیں گی. جو باہر دکھا کے کرے تھے وہ چیزیں بھی، اور جو دلوں کے اندر چھپائے تھے وہ چیزیں بھی ظاہر ہو جائیں گی. وہ قیامت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ زلزال اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے، تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں. بس جس دن ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا. ایک تو ظاہری اعمال، اس آیت سے ہم لوگوں کو جو سمجھ میں آیا، قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی کریں گے وہ بھی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر گناہ کریں گے انسان وہ بھی دیکھ لے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک اور آیت میں، سورہ طارق والسماء والطارق ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی آیت نمبر 9 میں، یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی بھی جانچ پڑتال ہوگی. ظاہری اعمال بھی دکھا دیے جائیں گے، اور پوشیدہ باتیں، دل میں کیا چھپائے تھے، دل کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی. کیسے؟ جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھی تھی وہ نماز بھی سامنے آ جائے گی. نماز پڑھتے تھے لیکن کس کے لیے پڑھے تھے؟ روزہ رکھے تھے لیکن کس کے لیے رکھے تھے؟ صدقہ خیرات کرے تھے لیکن کس کے لیے کرے تھے؟ اللہ کے لیے کرے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے واہ واہی کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے کرے تھے؟ دکھاوے کی دعوتیں ہو گئی آج، افطار پارٹیاں. آج تو لوگ اقرار کر رہے اس بات کو، لوگ مان بھی رہے. ہاؤ جی، اگر لوگوں کے سامنے دکھاوے کی دعوت نہیں دیے تو لوگاں کیا سمجھیں گے؟ لوگاں تانے دیں گے، لوگاں سوال کریں گے. اس لیے ہر کام دکھاوے کا ہو گیا، مجبوری کو ہمارے کو بھی دکھاوے کی دعوت دینا پڑ رہا ہے. وہی اس کے مقابلے میں اگر غریبوں میں جا کے وہی افطار پارٹی، وہی دعوت، وہی چاول، وہی کھانا، وہی بریانی بنا کے لے کے جا کے غریبوں میں تقسیم کر کے آئیں گے، بھائی چلو غریبوں کی بہت ساری بستیاں ہیں جو لوگ کھانے کے لیے ترس رہے، ان کو جا کے ہم دعوت دے کے آئیں گے، بولے تو آج کوئی تیار نہیں ہوں گے. لیکن وہی بڑے بڑے فنکشن ہالز بک کر کے، مسجدوں میں اعلان کر کے، فلاں صاحب کی طرف سے آج فلاں فنکشن ہال میں دعوت ہے، افطار پارٹی ہے،
فلاں صاحب کی طرف سے آج فلاں صاحب کے گھر میں افطار پارٹی ہے، مسجدوں میں اعلان ہوگا، رشتہ داروں کو فون جائے گا، میسیجز جائیں گے، دوستوں کو بلائے جائیں گے، سب لوگوں کو بلا کے بڑی دعوت دے کے 20,000 50,000 1,00,000 روپے خرچ کر کے الگ الگ قسم کے اچھے اچھے کھانے بنا کے وہاں پر جا کے کیا جی کیسی ہے دعوت، بولے تو لوگ سب تعریف کریں گے، واہ ماشاءاللہ کیا دعوت دی جی بول کے چرچا کریں گے۔ اس واہ واہ کے لیے لوگوں کو بلا کے ہم دعوتیں دے رہے ہیں، یہ دکھاوا ہو گیا، ایسی دعوتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو بھوکا نہیں ہے ان لوگوں کو کھلانے سے بہتر ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو امیر ہے آلریڈی اپنے گھروں میں ہی 10 قسم کے کھانے بنا کے کھانے والے کو بلا کے پکڑ کے زبردستی دعوتیں تو دے رہے ہیں، لیکن اس سے بہتر ہوگا، اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہوگا کہ ہم اگر غریبوں کو لے جا کے یہی کھانا کھلاتے تو کس کے دل سے دعائیں نکلیں گی ہمارے لیے، کس کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں گی، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کون سی دعوت بہتر ہوگی یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اس دن تمہارے دلوں کے بھید بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ موت تو آئے گی، ظاہری اعمال بھی دکھائی دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ دلوں میں چھپے ہوئے یہ تمام تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید، تمہاری نیتیں سب ظاہر ہو جائیں گی۔ تم افطار پارٹی کس کو خوش کرنے کے لیے دیے تھے؟ صدقہ خیرات کس لیے دیے تھے؟ مسجدوں میں ڈونیشن کس کے لیے دیے تھے؟ تمہاری نیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر کرے گا، یاد رکھو۔ اسی طرح جو نماز دکھاوے کے لیے تھی، جو صدقہ شہرت کے لیے تھا، سب کے سامنے آ جائے گا کل قیامت کے دن۔ اور بہت سارے لوگ اوپر سے مسکراتے ہوئے تو ملیں گے لیکن اندر دشمنی ہوگی، اوپر سے مسکرا کے سلام تو کریں گے لیکن دل کے اندر حسد چھپا کے رکھے، اندر دشمنی ہے، اندر حسد ہے، اندر جلن ہے، لیکن دکھاوے کی مسکراہٹیں ہیں، دکھاوے کا سلام ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کی نیتوں کو بھی کل قیامت کے دن ظاہر کرے گا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اس چیز کو ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگر آج ہی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ہو جائے، مطلب آج اگر ہمارے دلوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائے لوگوں کے سامنے، تو پھر ہمارے دلوں سے کیا نکلے گا؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ قیامت کے دن تو نکلے گا ہی نکلے گا، لیکن اپنے آپ سے سوال کر لینا، اگر آج اللہ میرے دلوں کے پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرے گا تو کیا نکلے گا لوگوں کے سامنے؟ ہم اگر کسی فنکشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، لوگوں کے سامنے اگر ہمارے دلوں کی باتیں ظاہر ہو جائے، نکل جائے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہمارے دل میں کون سے رشتہ دار کے تعلق سے حسد ہے، کس کے بارے میں بغض ہے، کس کے بارے میں جلن ہے، کس کے بارے میں بری نیت ہے، کس کا نقصان ہونا ہم چاہ رہے، کون سا عمل کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے، یہ تمام چیزیں اگر آج ظاہر ہو گئی تو کتنی شرمندگی ہوگی، ہمارے دل کتنے گندے ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کرنا اور اپنی اصلاح کر لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف آیت نمبر 49 بھی اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے کل قیامت کے دن، اللہ سامنے رکھ دے گا نام اعمال، بس تو دیکھے گا گناہ گار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے۔ گناہ گار وہ تحریر جو ہمارے نام اعمال کی تحریر لکھی ہوئی کتاب ہے نا، اس کو دیکھ کے گناہ گار خوف زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، ڈرتے ہوئے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کی باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ سامنے نام اعمال کتاب ہوں گی، ڈریں گے دیکھ کر گناہ گار لوگ اور کہیں گے ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے جس میں نہ میرا چھوٹا گناہ چھوٹا ہے نہ میرا بڑا گناہ چھوٹا ہے، ہر چیز لکھ دیے فرشتے، یہ کیسی کتاب ہے، ہائے افسوس۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا تھا سب سامنے آ جائے گا، سب سامنے آ جائے گا، یہ قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ پھر اسی طرح حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی. قیامت کے دن دلوں کے پوشیدہ باتیں بھی آ جائیں گی، اور اگر جھوٹ بھی بولیں گے نا زبان پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، زبان بند. اس دن ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، ان کے کان گواہی دیں گے، ان کے کھال یہ چمڑی گواہی دیں گی. اللہ تعالیٰ بول رہا اپنی کھالوں سے وہ کہیں گے، اپنے چمڑے سے کہیں گے وہ لوگ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی. اللہ حکم دیا جی ہم کو بولنے کا، اس لیے ہم بولیں گے. ہماری چمڑی ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے گی. اس لیے یاد رکھو ان چیزوں کو. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی صورت میں ہمارے لیے جو سبق دے رہا ہے وہ سبق یہ ہے کہ اے انسان تو بڑا ناشکرا ہے. پہلی 5 آیتوں میں گھوڑے کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ بولا کہ گھوڑا تو وفادار ہے اپنے مالک کے لیے، لیکن اللہ کی اتنی ساری نعمتیں کھاتے ہوئے تو ناشکرا کیوں ہے؟ یہ تیری بیماری ہے. اللہ تعالیٰ بیماری بھی بتا دیا کہ تو ناشکرا ہے. اس بیماری کی وجہ بھی بتا دیا کہ وجہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت زیادہ بیٹھی ہے. اور اس کا علاج بھی بتا دیا. علاج یہ ہے کہ تو اپنے موت کو یاد رکھ، مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد رکھ، تو تب جا کے تیرے دل میں وہ جو مال کی گندی محبت، غلط محبت بیٹھی ہوئی ہے، اس غلط محبت سے تو باہر نکل سکتا ہے. ورنہ کل قیامت کے دن تیرے تمام اعمال بلکہ دل کے اندر کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی. چلیے اب اس کے بعد میں جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے بات بتایا تھا، اس سورۃ العادیات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کی آیتیں کیا ہے اس کو اب میں آپ لوگوں کے سامنے سمجھاؤں گا، کیونکہ 6 سے لے کے 11 تک کی آیتوں کا میسج کیا ہے یہ تو سمجھ گئے، پوری سورت کا نچوڑ کیا ہے یہ تو سمجھ گئے، لیکن اب یہ 5 آیتوں میں بھی ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. گھوڑے دوڑتے ہیں. اے لوگو تم بھی دین کے راستے میں دوڑ لگاؤ. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ تم بھی دین کی راہ میں دوڑ لگاؤ. دوڑنا پڑے گا، کام نہیں بنے گا چلنے سے. دین کے کاموں میں دوڑ لگانا ہوگا. آخرت کا سفر کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے. اس لیے دین کے معاملات میں سستی کریں گے. سستی کیا ہے جی؟ چلنا سستی کی نشانی ہے، بیٹھ جانا سستی کی نشانی ہے، لیکن دوڑنا یہ ہوشیار اور چستی کی نشانی ہے. اس لیے دوڑ لگانا ہوگا. دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھنا ہوگا. دین کے کاموں میں آگے بڑھو. لیکن آج لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دین کے کاموں میں تو آگے نہیں بڑھتے، لیکن دنیا کے کاموں میں آگے بڑھتے. ابھی الیکشن کا ہم دیکھیں موومنٹ گزرا، الیکشن میں آگے بڑھ رہے لوگ کیسا بھاگ رہے تھے الیکشن میں کیمپیننگ کرتے ہوئے. گھر گھر جا رہے تھے، سب کو مل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، جلدی اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو بولو. ایسی دوڑ اگر دین کے لیے لگاتے، ایسی دوڑ اگر دین کے کام کے لیے، دینی اجتماعات میں جانے کے لیے، کسی کو نماز پڑھو بولنے کے لیے اگر ایسا لگاتے، توحید کی دعوت دینے کے لیے ایسے اجتماعات میں دوڑ لگاتے، نہیں. اب تو یہ رمضان کا پہلا اتوار ہے. حالت یہ ہے ہماری دین کے کام، اجتماعات، سنانا اس میں سستی. لیکن ابھی اگر 15 دن کے بعد کسی دکان میں اگر کوئی آفر لگ جاتا اسی رمضان کے شاپنگ کا، کیسا دوڑ لگاتے. اب آخری 10 دنوں میں دیکھ لینا ہمارے عورتیں پورے بازار کو بھر کے رکھ دیتے، اس میں کیسی دوڑ ہوتی. کہاں آفر ہے، کہاں سستا کپڑا ہے. آخری طاق راتوں میں بھی رات دن نہیں دیکھتے ہیں، دوڑ لگاتے، بھاگتے، بازاروں کی زینت بنتے. لیکن وہی ایسی دین کی مجلسوں میں آ کے دین کا علم حاصل کریں گے، کچھ نیکیوں کو آگے بڑھائیں گے، نیکیوں میں اضافہ کر لیں گے، اس میں آگے نہیں ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں پر گھوڑوں کی مثال دے کے کہتا ہے گھوڑے دوڑتے ہیں، اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی دین کے کام کے لیے دوڑ لگاؤ. اپنی نیکیوں میں بھی دوڑ لگاؤ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو. آج دنیا کے کام کے لیے، کاروبار کے لیے دوڑ تو رہے ہو، لیکن جنت کے لیے بھی دوڑنا چاہیے. جنت حاصل کرنے کے لیے بھی دوڑنا چاہیے ہم لوگوں کو. اگر ہم لوگ قرآن نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہم لوگوں کے لیے بہت ساری مثالیں دیتا ہے دوڑ لگانے کے تعلق سے.
سورہ مطففین آیت نمبر 26 نکال کر دیکھیں گے، ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جس پر مشک کی مہر ہوگی، جس پر مشک کی مہر ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ پچھلی آیتوں میں جنت کا ذکر کرتا ہے، جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سبقت لے جانے والوں کو اس میں سبقت کرنی چاہیے، یعنی دوڑ لگانے والے، آگے بڑھنے والوں کو اس میں دوڑ لگانا، کس میں؟ جنت کو حاصل کرنے میں دوڑ لگانا چاہیے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم لوگوں کو حکم دے رہا۔ ہم دنیا کے لیے تو دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا میں تو کمپٹیشن ہے، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے بھی کمپٹیشن کی ضرورت ہے۔ آج جیسے کہ میں ابھی مثال دیا، لاکھ پتی بن گیا تو کروڑ پتی بننے کی خواہش ہے، چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر بنانے کی خواہش ہے، چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی خریدنے کی خواہش ہے، لیکن کیا اسی طرح نیکیوں میں بھی ایسی کمپٹیشن ہے؟ اگر کوئی 5 ٹائم نماز پڑھ رہا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم تہجد بھی پڑھیں گے بولے سو کمپٹیشن ہے، نفل بھی پڑھیں گے بولے سو کمپٹیشن ہے، کوئی رمضان کے روزے رکھ رہا تو ہم نفل روزے بھی رکھیں گے بولے سو کمپٹیشن ہے؟ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ کمپٹیشن نہیں نظر آ رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی مثال دے کے ہم کو سمجھا رہا ہے، لوگوں تمہیں بھی جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانا ہوگا، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بھی دوڑ لگانا ہوگا، دین کے معاملے میں بھی تمہیں کمپٹیشن کی ضرورت ہے۔ چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ دوسری آیت میں جو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا سکھایا؟ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ گھوڑا دوڑتا ہے تو پیروں سے آگ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو جو سبق دے رہا ہے، گھوڑے کی پیروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ چنگاریاں نکلتی ہیں، ہم چلے تو چنگاریاں تو نہیں نکلتی، لیکن گھوڑوں کے پیروں میں طاقت ہے اس لیے چنگاریاں نکلتی ہے۔ تم بھی تمہارے اندر طاقت پیدا کرو، ایمان کی طاقت پیدا کرو، جیسے گھوڑوں کے پیروں میں طاقت ہے، تم بھی ایمان کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کچھ بھی مشکل آئی، کچھ بھی پریشانی آئی تو ہم لوگ صرف نعرے لگانے کی حد تک رہ جاتے ہیں، جذباتی تقریریں کر لیتے ہیں، صرف سوشل میڈیا پہ کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، آج کوئی غیر مسلم کچھ بات بول دیا تو اس کے مقابلے میں مسلمان ایک ویڈیو بنا کے ڈال دے رہا، انہیں ایک گالی دے رہا تو انہیں ایک گالی دے رہا، انہیں ایک گندی بات بولا تو انہیں ایک گندی بات بول دے رہا۔ یہ طاقت نہیں ہے۔ گالیوں میں کمپٹیشن، گالیوں میں زیادتی کرنا، یہ طاقت نہیں ہے۔ طاقت ایمان کی طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ایمان کی طاقت جب بڑھیں گی تم تعداد میں کم بھی رہو گے پھر بھی غالب رہو گے، جیسا کہ بدر میں صرف 300 صحابہ تھے، 1000 کا لشکر تھا مکے کے مشرکین کا، لیکن ایمان والوں کی جیت حاصل ہوئی۔ اسی طرح ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، کئی جنگوں میں ایسا ہی ہوا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن بڑے بڑے جنگوں کو جیت لیے، فتح حاصل کر لیے۔ کیسے؟ ایمان کی طاقت تھی۔ آج ہمارے پاس ایمان ہی کم ہے، ایمان ہی کمزور ہے، ایمان کی طاقت نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے بولے سو یہ یقین ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ بھی ہوا تو نعرے لگانا، احتجاج کرنا، روڈوں پہ آ جانا، اس کے بعد پھر ہمارے ہی اوپر کیس، ہمارے ہی اوپر ڈنڈے پڑتے ہیں، ہم لوگوں کو ہی بدنام کیا جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہم لوگ ایمان کی طاقت بڑھانے کی کوشش کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے سلسلۃ الصحیحہ میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسواک توڑنے کے لیے جھاڑ پہ چڑھے، ایک درخت کے اوپر چڑھے تھے، اور ہوا آئی، ہوا آنے سے ان کا کپڑا ہٹا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتلی پتلی ٹانگیں نظر آئی۔ صحابہ اس کو دیکھ کر ہنسے، ان کے پیر پتلے تھے ایک دم، ان کی ٹانگیں پتلی تھی، صحابہ ہنسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے، اے صحابہ تم کیوں ہنس رہے؟ صحابہ نے جواب دیا، ہمیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں نظر آئیں، ان کے پیر نظر آئے، پتلے پتلے تھے، اس لیے ہم لوگوں کو ہنسی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ یاد رکھو، یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتلی ٹانگیں کل قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا ایمان ایسا ہے، ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ وہ ایمان کل قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ ایسے ایمان کی ہم کو ضرورت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، بھروسہ کیسا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایمان جب بڑھے گا، طاقتور مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک تو ایمانی طاقت بھی ہونا، جسمانی طاقت بھی ہونا، پیسوں کے تعلق سے بھی طاقت ہونا،
ہر چیز میں، پولیٹیکل میں بھی طاقت ہونا، ہر چیز میں طاقت کی ضرورت ہے، ایجوکیشن میں، علم میں بھی طاقت کی ضرورت ہے، اس میں بھی آگے بڑھو، ہر چیز میں اپنے اندر طاقت پیدا کرو. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اس آیت سے. گھوڑوں کے پیروں میں جیسی طاقت ہے اے مسلمانوں، تمہارے اندر بھی ایسی طاقت ہونا، لیکن وہ طاقت سب سے پہلے ایمان کی طاقت ہونا، اس کے بعد علم کی طاقت ہونا، پھر اس کے بعد کیا ہے، ہر چیز میں طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں کہتا ہے فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. یہ کون ہے؟ یہی گھوڑے ہیں. گھوڑوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جنگوں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو صبح کے وقت دھاوا بولتے تھے. گھوڑوں کو لے کر صبح صبح جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. صبح کے وقت میں برکت ہے. آج بھی عرب میں ہم دیکھتے ہیں نا، عرب ممالک میں بہت زیادہ برکت ہے. آج ہندوستان کے کئی لوگ عرب ممالک جا کے وہاں کما کے یہاں سے ایک چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی. آج کئی غیر مسلموں کو عرب ممالک کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے زہر اگلتے ہوئے ہم لوگ دیکھ رہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہی عرب ممالک آج اس ہندوستان میں رہنے والے کئی غریب مسلمان اور غیر مسلمانوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. آج سے نہیں، 30-40 سال سے کتنے لوگ عرب ممالک میں، دبئی، قطر، سعودی جیسے عرب ممالک کو جاتے ہیں، وہاں پر محنت کرتے ہیں، سالہ سال ایک چین و سکون کی زندگی گزارتے ہیں. آج کئی لوگ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مسلمان اگر زیادہ ہو جائیں گے تو غیر مسلموں کے لیے خطرہ ہے، ہمارے لیے خطرہ ہے، مسلمان ہندوؤں کے لیے خطرہ ہے. اسلام کیا ہے، غیر مسلموں کو، کافروں کو قتل کرنا سکھاتا ہے. ان کا قرآن یہ سکھاتا ہے. اس طرح قرآن کی آیتیں بھی نکال کے دکھاتے ہیں. ایسی بہت ساری غلط باتیں پھیلاتے ہیں. اگر یہ باتیں سچ ہوتی تو عرب ممالک جو دبئی ہے، سعودی ہے، قطر ہے، جیسے یہ تمام اسلامک کنٹریز ہے، وہاں پر کتنے غیر مسلم جا کے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن آج تک اسلامک کنٹری ہونے کے باوجود کسی غیر مسلم کو قتل کری؟ اگر اسلام غیر مسلموں کو، کافروں کو قتل کرنا سکھاتا تو پھر ان لوگوں کو کب کی قتل کر دینا تھا، کب کی مار دینا تھا. لیکن ایسا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے، ان کو ہر مہینہ ان کی تنخواہ دیتے ہوئے. یہاں سے جاتے وقت ایک غریب، ایک فقیر تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اس لیے مجبور ہو کے قرضے کر کے، سودی قرض کرتے ہوئے لوگ چلے جاتے. رہنے کے لیے گھر نہیں تھے. کتنے لوگوں کے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. ایسے لوگ جا کے آج لکھ پتی، کروڑ پتی بن کے آتے ہیں عرب ممالک سے. تو کیا سبق ملا؟ اسلام قتل کرنا نہیں سکھاتا. اسلام قتل کرنا نہیں سکھاتا. اصل میں عرب ممالک کی مثال اس لیے دیا، عرب ممالک میں جو برکت ہے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر فجر سے ہی کام شروع ہو جاتا. فجر پڑھتے ہی آفس چالو ہو جاتی. جتنے بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں، کام کرنے والے، محنت مزدوری بھی کرنے والے ہیں، فجر کی نماز پڑھے کہ اپنے گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اپنے کام پہ پہنچ جاتے ہیں. صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے کام کرتے سو جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. صبح فجر سے ہی وہاں پر کام شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ میری امت کی فجر میں، فجر کے وقت میں برکت عطا فرما. افسوس ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم فجر میں سوتے رہتے ہیں. حالانکہ ہمارے اس ہندوستان میں رہنے والے غیر مسلم جو ہے وہ تو فجر میں جاگ جاتے ہیں. صرف عرب کی ہی مثال نہیں، آج کھیتی باڑی کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے، دیہات میں جا کے دیکھیں گے، فجر سے ہی ان کا کام شروع ہو جاتا. فجر کی نماز کے لیے جب ہم جاگتے اس وقت ان کے گھر کے کام کاج سب ختم ہو جاتے. خواتین گھر میں جھاڑو دینا، برتنوں کی صفائی کر لینا، پانی کا انتظام کر لینا، سب فجر میں مکمل ہو جاتا ان لوگوں کا. آج 10 بجے تک تو ہمارے گھر میں آنکھ بھی نہیں کھلتی. کئی لوگوں کے 12 بجے تک، ظہر تک بھی آنکھ نہیں کھلتی. آج ہماری حالت یہ ہے تو کیسے برکت آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو یہ تیسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی مثال دیا. تو یاد رکھو، صبح سویرے ہی گھوڑے نکلتے ہیں جہاد کے لیے. اسی طرح اے مسلمانوں، تم بھی صبح ہی کام شروع کرو، صبح کے وقت میں ہی کام شروع کرو. صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے. اسی لیے پڑھنے والے بچوں کو بھی اسکول میں، کالج میں ٹیچرز بھی یہی سبق سکھاتے نا کہ اگر تمہیں کوئی ایگزام پاس کرنا ہے، بہت سارے نیٹ کا ایگزام لکھنے والے بچے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہی سکھایا جاتا، بیٹا فجر میں جاگنے کے بعد صبح کے وقت میں پڑھو، اچھا یاد رہتا، اچھا یاد رہتا. اسی لیے فجر میں جو بھی کام کرتے وہ برکت والا ہی ہوتا، برکت والا ہوتا. تو بہرحال یہ 3 آیتیں ہو گئی. اب چوتھی آیت
چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَةً، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو دھول اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتی ہیں. تو گرد و غبار کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو سبق دینا چاہ رہا کہ اے لوگو تم بھی چلو تو ایسے چلو کہ زمانے میں اپنی پہچان چھوڑو. مطلب گھوڑا جب نکلتا ہے تو اپنی پہچان چھوڑ کے نکلتا ہے. گھوڑا کسی راستے سے گزرتا ہے تو وہ جو دھول اڑتی نا، وہ دھول سے انسان پہچان لیتا کہ ہاں تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گھوڑے گزرے ہوں گے، ایک پہچان چھوڑتا ہے. اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی زمانے میں اپنی کوئی پہچان چھوڑو، زمانے کے لیے مفید بنو، فائدے والے بنو. اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو سبق دے رہا ہے. زمانہ تم سے پناہ نہ مانگے، ایسے مت بنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. صحیح بخاری کی روایت. مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. مطلب زبان سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف مت دو. لوگ محلے والے تمہارے تعلق سے پناہ مانگنے والے نہ بنے. کئی لوگ ہوتے نا، کئی بچے ایسے ہوتے، کئی نوجوان ایسے ہوتے، اللہ دعا کرتے وہ لوگ، اللہ ایسی اولاد ہم کو مت دے، اللہ ایسے بچے ہمیں مت دے، اللہ ایسے لوگوں کو اٹھا لے. کئی شریر قسم کے، بدتمیز قسم کے بچے ہوتے ہیں. ایسے نہیں بننا ہے، بلکہ زمانے کے لیے، محلے والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے فائدہ پہنچانے والے بنو. اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہی سبق دے رہا ہے، کیونکہ گھوڑا جاتا ہے تو ایسا اثر چھوڑ کے جاتا ہے، بتا کے جاتا ہے کہ یہاں سے گھوڑے گزرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث، بہترین لوگ وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت موجود ہے. ہم بھی لوگوں کے لیے بہترین بننے کی کوشش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دیہاتی آیا، پیشاب کر دیا مسجد میں. صحابہ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، غصہ کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اے صحابہ چپ بیٹھو، خاموش بیٹھو. پھر پانی منگوایا اور اس کے اوپر پانی بہا دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے لوگو تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں. صحیح بخاری کی روایت. ایک گندا کام کرنے والے کے لیے بھی اللہ کے رسول بولے کہ تم سختی مت کرو، اس کے اوپر سختی کرنے کے لیے تم نہیں بھیجے گئے، تم آسانی کرو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے بہترین اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے. اس لیے مسلمان کبھی دوسروں کو نقصان پہنچانے والا اور تکلیف پہنچانے والا، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھنے والا نہیں ہوتا. مسلمان ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے والا، آسانی کرنے والا، عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اس کے بعد 5ویں آیت اگر ہم لوگ دیکھیں گے سورۃ العادیات کی، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. اور 5ویں آیت فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. گھوڑے دوڑتے ہوئے جب جہاد کے لیے جاتے ہیں تو فوجوں کے بیچ میں گھس جاتے، کناروں میں نہیں رہتے. اب اس سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا سبق سکھا رہا؟ اے مسلمانوں تمہاری پوزیشن بھی بیچ کی ہے، تم کناروں میں نہیں رہنا. تم کناروں میں مت کھڑے ہو جاؤ، تم قائد بنو، تم حکمران بنو، کناروں میں مت ٹھہرو. تمہاری پوزیشن بیچ کی ہے، بیچ میں رہو. اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو سبق دے رہا. صرف نعرے لگانے سے، جلوس نکالنے سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا، یاد رکھو. اسی لیے تمہاری پوزیشن بیچ میں ہے، اس بیچ کی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ آگے رہنا. ہمارا رب خوش ہوتا ہے توحید سے، ایمان سے، نبی کی اتباع سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرے لیکن جلوس نہیں نکالے، نعرے نہیں لگائے. آج لوگاں کچھ بھی ہوا تو جلوس نکالنا، ہر چیز میں جلوس نکالنا، نعرے لگانا، اسی کو دین سمجھے. ایک مرتبہ ایک پاکستان کو ایک انگریز گیا تھا اور وہاں پر دیکھا، کچھ دن رہ کے بعد میں جب وہ اپنے ملک کو واپس گیا تو کتاب لکھا. اس کتاب میں اس نے لکھا کہ مسلمانوں کا رب جلوس سے خوش ہوتا ہے. یعنی ہر کام کے لیے جلوس، آج ہر کام کے لیے جلوس. شاید اسی سے ان کا رب خوش ہوتا ہوں گا. نہیں، ہمارا رب ایمان سے، توحید سے، اتباع سے خوش ہوتا ہے، یاد رکھو.
تو رب کو خوش کرنے کے اعمال کرنا چاہیے۔ گھوڑے لشکر کے کنارے نہیں رہتے بلکہ وہ بیچ میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی اپنی زندگی کے میدان میں باہمت رہ کر آگے بڑھنے والا ہونا چاہیے، علم میں بھی آگے بڑھنا، اخلاق میں بھی آگے بڑھنا، قیادت میں بھی آگے بڑھنا۔ صرف حکمران بن جانا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا کردار پیدا کرنا مقصد ہے جو لوگوں کے دلوں کو جیت لے۔ آج لوگاں بھی صرف حکمران بن جانا یہی نہیں، حکمران بننا ہی اصل نہیں۔ حکمران ایسے بنو جیسے لوگوں کا دل جیتو۔ لوگوں کا جب دل جیت لیں گے تو لوگ آپ کی عزت دیں گے، آپ کو حکمران بنائیں گے۔ تو بہرحال یہ اس صورت کے آیتوں کا مختصر تفسیر تھا۔ اس پورے صورت کا خلاصہ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ اس کا آخری سبق یہ ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا میں خوب کماؤ، مالدار بھی بنو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، لیکن تمہارا اصل ٹارگٹ آخرت کا ہونا، تمہاری اصل منزل آخرت ہے۔ اس چیز کو مت بھولو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہی سبق دے رہا ہے۔ الخیر، سورۃ العادیات میں الخیر سے مراد مال ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں جو ذکر کیا، مال کی محبت میں رب کو نہ بھولو، اصل ٹارگٹ وہ رکھو، دنیا کی محبت، دنیا مال کماؤ جماؤ، لیکن اصل ٹارگٹ جنت میں جانا ہے، اور اصل انجام بھی آخرت کا ہے۔ اس چیز کو مت بھولو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ القصص، اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے سورۃ القصص آیت نمبر 77 میں، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ہم لوگوں کو کیا سمجھایا، آخرت کو بھی نہیں بھولنا، دنیا کو بھی نہیں بھولنا، آخرت کی تیاری کرنا، دنیا کو بھی نہیں بھولنا۔ اکثر لوگ کیا کرتے، نہیں بھی اصل چیز آخرت ہی ہے، اس لیے دنیا چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو اور دین کے کام کے لیے نکل جاؤ، بلکہ ایسے کئی لوگ ہیں جو ایک غلط فہمی میں دین کا کام یہی ہے بلکہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا باہر دبئی سعودی میں 4-5 سال لگا دے کے رہتا، اور آتے ہی نکاح کر لیتا، نکاح کر کے آتے آتے سفر میں دلی میں، اور کئی لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نہیں بھی فلاں جگہ پر، فلاں مسجد میں، فلاں جماعت میں، فلاں لوگوں کے سامنے نکاح کر لیے تو زیادہ برکت ہوتی، اس لیے کیا کرو، سیدھا فلائٹ بک کر لیے، اسی مسجد کو آئے، دولہا آ گیا، سامان لے کے آ گیا، وہیں پر بچی کو لے کے، دلہن کو لے کے ان لوگاں چلے گئے، مسجد میں نکاح ہو گیا، لوگوں میں سووں کے لاکھوں کے لوگوں میں اعلان ہو گیا، وہیں سے بچی کو لے کے، بچہ لائے سو سامان لے کے لوگ گھر کو آ جاتے، انہیں وہاں سے جماعت میں چلے آتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں، اور کچھ بھی بولے تو کئی لوگ غریب رہتے، سب چھوڑ دیتے، ہم دین کا کام کر رہے بول کے نکل جاتے۔ ارے بیوی بچے جی نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے، اور ایسی باتیں بول دیتے نعوذ باللہ کہ ان کو بھوکا چھوڑ کے چلے گیا۔ جانے سے پہلے ایک آدمی تھا جو دعا کرا، اے اللہ میرے بچوں کو تیرے حوالے کر کے میں جا رہا ہوں، تیرے بھروسے پہ میں جا رہا ہوں، تیرے دین کے کام کے لیے بول کے دعا کرا، اس لیے وہ چلے گیا، اور واپس آ کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، بھوک کی وجہ سے اس کی بیوی مر چکی ہے، اور اس کے بیوی کو وہ اس حالت میں، اس کی بیوی کو وہ اس حالت میں چھوڑ کے گیا کہ وہ حمل سے تھی، اس لیے اسی حالت میں وہ مر گئی۔ اور جب وہ واپس آیا تو لوگوں سے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھ تو جانے کے بعد تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، ہم اسے دفنا بھی دیے۔ تو وہ بولتا کہ نہیں میرے کو اللہ پہ بھروسہ تھا، میں تو دعا کرا تھا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، نہیں چلو خبر کھود کے دیکھیں گے۔ خبر کھود کے نکال کے دیکھے تو کیا ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہوئے، اور خبر میں وہ سینے سے دودھ بھی پی رہے، 2 بچے زندہ بھی ہیں، لیکن ماں مر گئی، کیونکہ وہ جاتے خود دعا کرا تھا، اللہ میرے بچوں کو تیرے حوالے میں کر کے جا رہا ہوں۔ اگر وہ بیوی کے لیے دعا کرتا تو اس کی بیوی بھی زندہ رہتی تھی۔ نعوذ باللہ، ایسے جھوٹے باتاں بول کے، لوگوں کو گمراہ کر کے، کمانا چھوڑ کے، بیوی بچوں کو پالنا چھوڑ کے ہم دین کا کام کر رہے بول کے ان کو دنیا کے حوالے کر دے کے چلے جاتے، پریشان کر کے لوگاں چلے جاتے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کی گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول۔ دنیا کو بھی نہیں بھولنا، آخرت کو بھی نہیں بھولنا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو نہیں بھولنا، آخرت کے لیے کوشش کرنا، اور آخرت ہی سب کچھ ہے نا، بلکہ دنیا کو بھی نہیں بھولنا۔ یاد رکھو ان چیزوں کو، اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ سبق دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہم لوگ ہمیشہ
آخرت کی فکر لے کے ایک زندگی گزاریں گے تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم سوئیں تو بھی آخرت کی فکر سے سوئیں، کاروبار بھی کریں تو آخرت کی فکر ہو، میں کاروبار تو کر رہا ہوں لیکن یہ کاروبار مجھے آخرت کے دن جہنم میں لے جانے والے نہ بنے، اس ڈر کے ساتھ اگر کاروبار کریں گے تو وہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، حرام مال نہیں کما سکتا۔ پھر اسی طرح بچوں کو بھی وہ تربیت کرتا ہے، بچوں کی پرورش بھی کرتا ہے، تو اس فکر کے ساتھ پرورش کرے کہ یہ بچے میرے مرنے کے بعد میرے آخرت کے کاموں میں مجھے ثواب جاریہ بننے والے بنے، میرے مرنے کے بعد یہ بچے میرے لیے دعا کرنے والے بنے، اس فکر کے ساتھ وہ بچوں کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ تو اس لیے شادی بھی کرو تو آخرت کی فکر کے ساتھ، کاروبار بھی کرو تو آخرت کی فکر کے ساتھ، بچوں کی پرورش بھی کرو تو آخرت کی فکر کے ساتھ، ہمیشہ ہر کام میں آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا میں ہم زندگی گزاریں گے تو یہی ہمارے لیے کامیاب والی زندگی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، انتقال سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی ہے پوچھتے ہیں، بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن ان کا انتقال ہوا تھا؟ کہتی ہے کہ ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا انتقال بھی پیر کے دن کر۔ دیکھیں نبی کی محبت ایسی ہے کہ وہ دنیا میں تو نبی کی اتباع کرتے تھے، فالو کرتے تھے، لیکن انتقال کے وقت بھی خواہش ہے کہ اللہ میں بھی پیر کے دن ہی، جس دن میرے محبوب کا انتقال ہوا تھا اسی دن میرا بھی انتقال ہو جائے، یہ خواہش۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ کہتی ہیں ابا جان 3 کپڑوں میں دفنایا گیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرا بھی جب انتقال ہو جائے تو مجھے بھی 3 کپڑوں میں دفنانا، اور جو میں پہنا ہوا ہوں اور جو میں ہمیشہ بیماری کی حالت میں بھی جو کپڑا میں پہنا تھا، یہی جو پرانا کپڑا، اسی کپڑے میں مجھے دفنانا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتے ہیں، اے ابا جان ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں کہ آپ کو پرانے کپڑوں میں ہی دفنائیں، ہم آپ کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نئے کپڑوں میں دفنانے سے نئے کپڑے مجھے جنت تو نہیں دلائیں گے، نئے کپڑوں کی وجہ سے مجھے کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا، نئے کپڑوں کا فائدہ زندوں کے لیے ہے، نئے کپڑوں سے زندوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے، اے عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہی 3 پرانے کپڑوں میں دفنانا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے ہیں، پھر اسی طرح ان کو دفنایا بھی جاتا ہے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ہم سنتے ہیں نا کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ایک امیر گھرانے کی وہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو کفنانے کے لیے کپڑا تک نہیں تھا، کیونکہ ان کی حالت، ان کی زندگی، ان کی اصل میں فکر، ان کی سوچ یہی تھی ہمیشہ آخرت آخرت آخرت۔ دنیا میں زندگی گزار رہے، کام کر رہے، محنت کر رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن سوچ آخرت کی تھی۔ تو اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت بھی آخرت کی سوچ رہے تھے، نئے کپڑوں سے میرا کیا فائدہ ہوگا، نئے کپڑے تو زندوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہی سورۃ العادیات کی تفسیر تھی، یہی سورۃ العادیات سے ہم کو سبق ملا تھا کہ تم دنیا میں رہو لیکن آخرت کی فکر کرتے ہوئے رہو، تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رہو۔ تم آج اللہ تعالیٰ کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کر رہے کیونکہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت زیادہ بیٹھی ہے۔ مال کی محبت ختم کرنے کا ایک علاج ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنی موت کو یاد کر کے زندگی گزارو۔ تو بہرحال انہی باتوں کے ساتھ آج کے اس درس کو مکمل ہم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، اس امید کے ساتھ کہ یہ باتیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ان قرآن کی صورتوں کو سمجھنے اور اس کے ترجمے کو یاد رکھنے کی بھی ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔